اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کی میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوتی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خود کھول کے پڑھیں. آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی, جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا, اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ دیں, میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا, اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے. یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں. جذبات کی علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں, یہ مرزا صاحب کہتے ہیں. اس بندے کو قطعی طور پہ آپ جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے اور قطعی طور پہ آپ جنتی بھی نہیں کہہ سکتے جس کا ایمان کی حالت پہ دنیا سے جانے کا آپ کو علم نہ ہو. فجاء بقوم, ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد یستغفرون اللہ, اللہ سے استغفار کریں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کلپ سماعت فرمایا. اس میں مرزا صاحب جو ہیں وہ بسینہ زور یہ کہہ رہے ہیں, تحکم کر رہے ہیں کہ میں فلاں بندے کو نہیں بخشوں گا اور اس کی بخشش نہیں کروں گا, اور اللہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے, تو لہذا اس طرح کے معاملات کرنے والے بندے کی بخشش نہیں ہو سکتی. حالانکہ مرزا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کا وہ بیان کرتا ہے, قرآن و سنت ہی لوگوں تک پہنچاتا ہے اور قرآن و سنت کا درس دیتا ہے. جذبات کی علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں, یہ مرزا صاحب کہتے ہیں. تو مرزا صاحب بظاہر جذبات میں آ کے اس طرح کے یہ الفاظ بول رہے ہیں, حالانکہ حدیث مبارکہ کچھ اور کہتی ہے, اور یہ بندہ جذبات میں بہہ کر اس کے بقول ہی کہ جذبات علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, کوئی مقام نہیں رکھتے, تو یہ بندہ بھی جذبات میں بہہ کر اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے جو آپ نے سنے, آپ نے سماعت کیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو لہذا کسی کی بخشش کا ہونا یا نہ ہونا یہ کسی انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ فلاں بندے کی بخشش ہو جائے گی, فلاں کی نہیں ہو جائے گی. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کا کفر کے اوپر مرنا یقینی نہ ہو اس بندے کو قطعی طور پہ یقینی طور پہ آپ جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے, اس بندے کو قطعی طور پہ آپ جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے اور قطعی طور پہ آپ جنتی بھی نہیں کہہ سکتے جس کا ایمان کی حالت پہ دنیا سے جانے کا آپ کو علم نہ ہو. لیکن یہ مرزا صاحب جذبات میں آ کے کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. حالانکہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے, ان میں سے ایک شخص جو تھا احدہما مجتہد فی العبادہ, کہ وہ عبادت بہت زیادہ کرتا تھا, بڑا متقی تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. اور دوسرا جو شخص تھا وہ گناہ گار تھا اور گناہ کرتا تھا, مذنب تھا, گناہوں میں پڑا رہتا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ تو گناہ سے باز آ جا, گناہوں کو چھوڑ دے, گناہوں کو ترک کر دے. تو اس نے اپنے بھائی کو کہا یار تو مجھے چھوڑ دے, میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, تو مجھے بار بار نصیحت نہ کیا کر. پھر ایک دفعہ اس طرح واقعہ ہوا کہ اس نے اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا, تو اس نے اس کو پھر کہا کہ تو گناہ کو چھوڑ دے. تو اس نے کہا میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے, تو اپنا کام کر. تو اس وقت اس نے غصے میں آ کے کہا لا یغفر اللہ لک ابدا ولا تدخل الجنۃ ابدا. فرمایا کہ تو کبھی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اور اللہ تیری کبھی بخشش بھی نہیں کرے گا, تیری کبھی بخشش ہوگی ہی نہیں, تجھے اللہ معاف کرے گا ہی نہیں. جس طرح یہ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تو عدل کرنے والا ہے, تو لہذا اللہ عدل کرے گا, تو گناہ گار ہے, لہذا تیری بخشش ہوگی ہی نہیں, تو بخشا جائے گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً فرشتے کو ان دونوں کی طرف مبعوث فرمایا, فقبض روحیہما, اور فرشتے نے ان دونوں کی روح کو قبض کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچا دیا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے مذنب گناہگار سے کہا, فرمایا ادخلوا الجنۃ برحمتی, میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل ہو جا, میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جا. اور دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر فرمایا اے شخص تو گناہ گاروں کو کہتا تھا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا, اللہ تیری معافی نہیں کرے گا. اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کو حکم دے گا ادخلوا بہ الی النار, اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دو, اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دو. جو
لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ ان کے گناہوں سے ان کی بخشش نہیں ہوگی، جو گناہ کرتے ہیں گناہ گار کی بخشش نہیں ہو سکتی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے گناہ گار کو بخش دیا اور نیکوکار کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر تم سب لوگ نیکوکار ہو جاؤ تو اللہ تمہیں ختم کر کے فجاء بقوم ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد یستغفرون اللہ سے استغفار کریں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اپنی نیکی کے اوپر مت اکڑے۔ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں معاف کر سکتا، اللہ تو عدل کرنے والا، اور جذبات میں آ کے پتہ نہیں کس طرح کے جملے بول رہے ہیں، حالانکہ اس بندے نے بھی بظاہر صحیح کہا تھا کہ تو گناہ کرتا رہتا ہے، تیری بخشش نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کو بخش دیا، نیکوکار کو پکڑ لیا۔ تو یہ دین ہے اور یہی قرآن و سنت ہے۔